الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ حضرت والا جو میرے بھی شیخ ہیں، حضرت تشریف لاتے تو حضرت کا خطاب ہوتا ختم نبوت پر۔ اب میں جب وہاں حاضر ہوا مدرسہ مسیح العلوم تو حضرت نے کہا میری طرف سے بھی آپ ہی بول دیجئے، دونوں پر تھوڑا تھوڑا سا بول دیجئے۔ حالانکہ اتنی جسارت بھی نہیں کر سکتا، کہاں یہ چھوٹا منہ بڑی بات، میں کیا بول سکتا ہوں، وقت کی بھی قلت ہے۔ 9:15 بجے ہمارے مسجد کے منتظمین نے وقت مقرر کر دیا ہے، پھر بھی معذرت بھی چاہتا ہوں، ہو سکتا ہے 1 2 4 منٹ 5 منٹ آگے بڑھ جائیں، آپ اس کو جو ہے برا نہ مانیں، خوش دلی کے ساتھ گوارا کر لیں۔ 2 4 5 منٹ اگر ختم نبوت پر یہاں بات ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں وہ سب ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنے گی۔ 5 منٹ 10 منٹ بڑھ جائیں گے تو یقین مانیے وہ قیامت کا ایک دن دنیا کے 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ 5 منٹ 10 منٹ کے جتنے سال ہوں گے نا، اتنے سال پہلے انشاءاللہ جنت میں چل جائیں گے، اور اتنے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے، اور سب کی پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ جس کے گھر میں بچیوں کی شادی نہیں ہو رہی ہے، اس کے گھر کے بچیوں کی شادیاں ہو جائیں گی، سارے مسائل انشاءاللہ حل ہو جائیں گے، ہے نا۔ اب میں لمبی چوڑی کوئی تمہید وغیرہ نہیں بات کرتا، مجھ سے پہلے بھی الحمدللہ حضرات علماء کرام نے اور دیگر نے سب نے کافی بات چیت بھی کی۔ ابھی مولانا شمیم سالک صاحب بھی ماشاءاللہ مفصل بیان فرما رہے تھے، مختصر سا آپ حضرات کے سامنے عرض کر دیتا ہوں۔ ہمارا یہ یقین عقیدہ ہے، ایمان ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے پیغمبر ہیں، آپ آخری نبی اور آخری رسول ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری پیغمبر ہوں، میرے بعد میں کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ یہ ہمارا یقین کبھی نہیں بدلنا۔ اب دیکھو ایک حدیث ہے، میں اسے آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بادروا بالاعمال فتنا، حضرات علماء تشریف رکھتے ہیں، کقطع اللیل المظلم یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا او یمسی مؤمنا ویصبح کافرا۔ حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نیک کام کرنے میں جلدی کیا کرو، کیونکہ رات کی تاریکیوں کی طرح فتنے گرتے رہیں گے، آتے رہیں گے۔ رات کی اندھیرے میں جیسے ٹکڑے گرتے ہیں، رات مغرب سے شروع ہوتی ہے، جیسے جیسے رات گزرتی ہے رات کا سناٹا بڑھتا ہے۔ یہ سب آرٹیفیشل روشنیاں ہیں، مان لو کرنٹ چلا جائے یا بالکل ہی روشنی نہ ہو تو جو ظلمت اور تاریکی ہوتی ہے، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جو تاریکی بڑھتی ہے تو ایک ہو کا عالم ہوتا ہے، سناٹا چھا جاتا ہے، ڈر لگنے لگتا ہے، ایک دوسرے کا چہرہ نظر نہیں آتا۔ بالکل اسی طریقے سے فتنے بھی آتے رہیں گے، اور حضور نے فرمایا صبح کا مسلمان شام کا کافر ہو جاتا ہے۔ ایک آدمی شام میں رات میں مسلمان ہوتا ہے تو وہ صبح ہوتے ہوتے کافر ہو جاتا ہے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ لوگ جو ہے آخر زمانے میں یبیع الدین، اپنے دین کو دنیا کی چند معمولی چیزوں کے عوض دین کو بیچ دیں گے، ایمان کا سودا کر دیں گے۔ وہ دور آج چل رہا ہے۔ ہمیں اپنے ایمان کی، اپنے اسلام کی، اپنے اعمال کی ہمیں حفاظت کرنا ہے۔ اسلام سب سے بڑی دولت ہے، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہے۔ آنکھ نعمت، کان نعمت، زبان نعمت، گھر نعمت، جی کھانا پانی نعمت، بیوی بچے سب کچھ نعمت ہیں، لیکن اسلام کے بغیر ساری نعمتیں بیکار ہیں۔ اگر ایمان نہیں ہے تو کسی نعمت کا کوئی مول نہیں، سب ختم ہونے والی چیزیں ہیں۔ اسلام باقی رہنے والی چیز ہے۔ اسلام کے ساتھ جو آدمی نیک اعمال کرتا ہے وہی نیک اعمال اسے اللہ کے پاس جنت میں لے جانے والے بنتے ہیں۔ انہی نیک اعمال پر اللہ کی طرف سے جزا ملتی ہے، نیک بدلہ ملتا ہے، اجر و ثواب ملتا ہے۔ تو اسلام کو باقی رکھنے کے لیے ہمارا یہ بنیادی عقیدہ ہونا چاہیے۔ جتنے یہاں بھائی بیٹھے ہیں، حضرات علماء بیٹھے ہیں، ائمہ کرام تشریف رکھتے ہیں، مساجد کے ذمہ داران بیٹھے ہیں، میں سب سے یہی گزارش کروں گا ہر آدمی اپنے اہل و عیال کی اور اپنے گھر بار کی، اپنے اڑوس پڑوس میں رہنے والے لوگوں کے دین اور ایمان کی حفاظت کرنے کی ذمہ داری کی قسم کھائیں، وعدہ اٹھائیں کہ میں اپنے دین کی بھی حفاظت کروں گا، اپنے اہل و عیال، اپنے اڑوس پڑوس کے لوگوں کے بھی ایمان و اسلام کی حفاظت کروں گا۔ ایک تو خود اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، ایمان والو تم خود بھی اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راعٍ، تم میں سے ہر ایک
ایک نگہبان ہے، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، آخرت میں قیامت کے روز تم سے اپنے ماتحتوں کے بارے میں، اپنی رعایا کے بارے میں تم سے سوال ہوگا، پوچھ گچھ ہوگی۔ اس لیے اپنا عقیدہ ہمیں بچانا ہے، اپنے ایمان کو ہمیں بچانا ہے، خواہ کتنا ہی ظلم ہم پر ہو جائے یا دنیا تنگ ہو جائے، کچھ ہو جائے، مر جائیں گے، مٹ جائیں گے، لیکن عقیدے کے ساتھ کبھی سودے بازی نہیں کریں گے، ایمان اور اسلام کے ساتھ کبھی سودے بازی نہیں کریں گے۔ جیسا مجھ سے پہلے حضرات علماء بیان کر رہے تھے، شکیل بن حنیف ہے یا گوہر شاہی ہے وغیرہ، بہت سارے فتنے میں سمجھتا ہوں آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے جانا بھی نہیں ہوگا۔ خلاصہ میں یہ بتا دیتا ہوں یہ سب ہوتا کیسا ہے، یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، موبائل کے اندر یہ فتنے پھیلتے رہتے ہیں۔ لندن میں ایک آدمی بیٹھا ہے، اس کا نام یونس گوہر شاہی ہے، اس کے پرکھ، اس کے باپ دادا پاکستان میں رہا کرتے تھے، اس زمانے کا پاکستان جو بنا نہیں تھا، انڈیا میں تھا، اس زمانے کے تھے، وہاں جا کر کے لوگ بس گئے۔ آدھی رات کو چونکہ وہاں دن ہو جاتا ہے، صبح ہو جاتی ہے، یہاں کے بھولے بھالے لوگوں کو جو ہے وہ اپنا کلمہ پڑھاتا ہے۔ ہمارا کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ہمیشہ اللہ سے دل سے دعا کرتے رہنا کہ اللہ میری زندگی کا سب سے یہ آخری کلمہ ہو، اس پر میری جان نکل جائے۔ وہ کمبخت وہاں دور بیٹھ کر کے لوگوں کے ایمان کے ساتھ سودے بازی کرتا ہے۔ ہمیں اپنے کلمہ نہیں بدلنا ہے، اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا قیامت تک میری امت میں 30 جھوٹے نبی پیدا ہوں گے، 30 ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو جھوٹی نبوت کا دعویٰ کریں گے۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 لوگ پیدا ہو گئے تھے جنہوں نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ ایک مرتبہ حدیث میں فرماتے ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے، حضرات علماء تشریف رکھتے ہیں، حضور نے فرمایا میں نے خواب دیکھا کہ میرے دونوں ہاتھوں میں سونے کے کنگن ہیں، تو میں گھبرا گیا، میں نے ان کو پھونک ماری تو وہ اڑ گئے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی اس کی تعبیر بیان فرمائی۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جو 2 جھوٹے لوگ پیدا ہو گئے ہیں جنہوں نے نبوت کا اعلان کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک تھا، اس کا نام تھا اسود عنسی، یہ سب سے پہلا جھوٹا ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ یاد رکھو، تاریخ تھوڑی تھوڑی تو یاد رکھو۔ اسود عنسی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 1 دن پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک صحابی کے ذریعے سے اسے جہنم رسید کر دیا، اس کا کام ختم ہو گیا، اسود عنسی۔ اور دوسرا تھا مسیلمہ کذاب، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا، حضور کے پاس مدینے کو آیا تھا لیکن ایمان نہیں لایا، اس کے قافلے والے ایمان لائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت کے زمانے میں حضرت خالد بن ولید کو ایک لشکر دے کر کے بھیجا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اس لشکر میں ایک صحابی تھے حضرت وحشی بن حرب، وہ وہی وحشی تھے جو میدان احد میں سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنہوں نے شہید کر دیا تھا۔ حضرت وحشی نے ایمان لانے کے بعد میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھ کر کے معافی مانگی تھی، اس موقع پر مسیلمہ کذاب کو انہوں نے ہی جہنم رسید کیا تھا۔ اسود عنسی کے زمانے میں ایک چھوٹا سا واقعہ مجھے یاد آیا، ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ کچھ لوگ ایسے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسلمان جو حضور کو کبھی دیکھ نہیں سکے، تو وہ صحابی نہیں بنے۔ صحابی بننے کے لیے شرط ہے کہ ایمان کی حالت میں حضور کو دیکھے اور ایمان پر ان کا خاتمہ ہو۔ یہ ایک تو مشہور ہے حضرت اویس قرنی، ایک اور ہیں اسی اسود عنسی جو جس نے اپنی جھوٹی نبوت کا اعلان کیا تھا، اس کی حکومت میں ملک یمن میں تھا وہ، وہاں پر ایک شخص تھے، ان کا نام تھا ابو مسلم خولانی۔ حضرات علماء کرام شاید پڑھے ہوں، اگر کہیں غلط ہو جائے تو آپ حضرات اصلاح فرما دیں۔ ابو مسلم خولانی ان کا نام تھا، تو انہوں نے غائبانہ طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان قبول کر لیا تھا۔ جب اسود عنسی کو یہ بات معلوم ہوئی تو اس نے بہت ظلم کیا، وہ نہیں مانے حضرت ابو مسلم خولانی، تو اسود عنسی نے ایسا کیا کہ اپنے لوگوں سے کہا آگ بھڑکاؤ، یعنی آگ تیار کرو۔ جب آگ تیار ہو گئی تو ابو مسلم خولانی رحمت اللہ علیہ، چونکہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا تھا، ان کو اٹھا کر کے آگ میں ڈالا گیا، جیسا کہ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا تھا۔ اس طریقے سے اسود عنسی جو جھوٹا نبی تھا، جھوٹی نبوت کا اس نے دعویٰ کیا تھا، اس نے حضرت ابو مسلم خولانی کو آگ میں ڈالا۔ کئی دن تک آگ میں رہے، سب کے سب کھڑے ہو کر تماشا دیکھ رہے تھے، پورے سکون اور اطمینان کے ساتھ آگ میں بیٹھے رہے، ان کا بال بھی باقا نہیں ہوا۔ آگ سے باہر نکل کر آئے، جوں کہ توں تھے،
سب کے سب ڈر کر کے بھاگ گئے، ان کو وہاں سے باہر نکالا۔ جب تک وہ مدینہ تشریف لاتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے تھے۔ اپنی اونٹنی کو انہوں نے وہیں کہیں باندھا، آ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے پیچھے جا کر مسجد نبوی میں نماز پڑھ رہے تھے۔ حضرت عمر فاروق نے دیکھا کہ کوئی نیا آدمی مسافر آیا ہوا ہے۔ سلام دعا ہوئی، نماز کے بعد میں پوچھا کون ہے، کہاں سے آئے ہیں؟ کہا کہ فلاں جگہ سے آیا ہوں۔ اچھا تم نے جانا پہچانا اس کا؟ کیا ہوا اسود انسی کا؟ کہا اس کو تو ختم کر دیا گیا۔ اچھا تو یہ بھی تم نے سنا کہ کسی کو اس نے آگ میں ڈالا تھا اور آگ نے اس کو نہیں جلایا تھا؟ کہا کہ ہاں میں جانتا ہوں اس آدمی کو۔ یہ نہیں کہا کہ وہ میں ہی ہوں، خود سے نہیں کہا کہ ہاں جانتا ہوں۔ اب حضرت عمر تو عمر تھے جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لو نبی بعدی لکان عمر، میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے۔ بڑی فراست والے تھے، انہوں نے ہاؤ بھاؤ سے پہچان لیا کہ یہ تو وہی ابو مسلم ہے جس کو آگ میں ڈالا گیا تھا۔ قسم دے کر کے پوچھا، جھوٹ تو کہہ نہیں سکتے تھے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھ کر آگے بڑھ کر کے پیشانی کا بوسہ لیا اور کہا یہ ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے جن کو نمرود نے آگ میں ڈالا تو ان کو آگ نے نہیں جلایا، اور یہ ہماری امت کے ہیں ایسے جو کہ پیغمبر تو نہیں ہے لیکن اسی طرز پر دشمنوں نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنے والوں نے آگ میں ڈالا اور آگ ان کو نہیں جلائی۔ یہ ہمارا عقیدہ ہونا، آگ بھی تبھی جلاتی ہے جب میرا پروردگار چاہتا ہے۔ مولانا آپ کیوں دل چھوٹا کرتے ہیں کہ یہ ہماری کمزوری ہے، بدقسمتی ہے، بد نصیبی ہے؟ نہیں مولانا، اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، جو وہ مالک ارادہ کرتا ہے جو ہونا ہے وہ ہوتا ہے۔ ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن، پروردگار جو چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے، جو نہیں چاہتے وہ نہیں ہوتا۔ یہ بڑی مبارک مجلس ہے، یہاں سے اٹھنے سے پہلے یہ پکا عقیدہ کر کے وعدہ کر کے اللہ کے سامنے ہمیں اٹھنا ہے، کسی حال میں ہم اپنے ایمان کی سودہ بازی نہیں کریں گے۔ خاص طور سے آج کل نوجوان نسل کی بڑی حفاظت کرنا ہے، اور اس میں بھی لڑکیوں کی، عورتوں کی، کالجوں میں پڑھنے والی بچیوں کی جو آج کل مرتد ہو رہی ہیں، کتنی ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ہماری مسلمان بچیاں ہمارے ملک کی مرتد ہو چکی ہیں۔ ایک رپورٹ کے اندازے کے مطابق اب تک جو ہے پورے ملک کے اندر 50 لاکھ سے زائد بچیاں مرتد ہو چکی ہیں، اور اس میں سے تقریباً 20-25 لاکھ بچیوں کو شہید کر دیا گیا ہے۔ حاملہ کرنے کے بعد جلا دیا، زندہ جلا دیا، لاشوں کو پھینک دیا، کیا کیا ہو رہا ہے۔ اب یہ ہو کیوں رہا ہے؟ اب دیکھو ایک حدیث ہے بخاری شریف کی، یہاں حضرات علماء مفتیان سب بیٹھے ہیں، من بدل دینہ فاقتلوہ، یہ حکم ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جو دین بدل دے اسے قتل کر دو، اسے رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ مرتد جو ہے، مرتد یعنی جو دین سے پھر جاتا ہے، ایمان چھوڑ دیتا ہے، اسلام چھوڑ دیتا ہے، وہ کافر سے بھی بدتر ہے۔ یہاں اسلامی حکومت نہیں ہے، اسلامی عدالت نہیں ہے، اس لیے ہم یہاں گردن نہیں اڑا سکتے، ورنہ مرتد کی سزا یہ ہے کہ 3 دن تک اسے مہلت ملتی ہے۔ جو ایمان چھوڑ دیتا ہے، خواہ وہ مرد ہو عورت ہو، عورتوں کے مسائل الگ ہوتے ہیں بہرحال، لیکن اگر کوئی مرد ہے خاص طور سے تو 3 دن کی اسے مہلت ملتی ہے کہ یا تو تیرے شکوک اور شبہات دور کر کے، توبہ کر کے، استغفار کر کے، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جا، ورنہ پھر برسر عام تیری گردن اڑا دی جائے گی۔ یہ اللہ کا قانون ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو مرتد ہو جاتا ہے، وَمَن يَرْتَدِدْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ، پھر وہ مر جائے، وَهُوَ كَافِرٌ، وہ کافر ہے، فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، دنیا اور آخرت میں اس کے سارے اعمال ختم ہو جاتے ہیں۔ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں جو ایمان کو کفر سے بدل دیتے ہیں وہ برے ہیں اور برے راستے پر چلتے ہیں۔ إِنَّ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا، اللہ کا تو وہ کچھ نہیں بگاڑتے، خود ان کا بگڑ جاتا ہے۔ اس لیے کبھی ایمان کے ساتھ سودے بازی نہیں کریں گے، انٹرنیٹ پر ایمان نہیں لائیں گے، موبائل سے فتوے نہیں پوچھیں گے، نیٹ سے اپنے مسائل حل نہیں کریں گے۔ علماء کرام کیوں بیٹھے ہیں یہ 8-8 سال 10-10 سال بوریوں پر بیٹھے، سوکھا روکھا کھائے تب جا کر کے آج یہ بیٹھے ہیں۔ لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے علماء مرغن، وہ کیا ہے، مرغن کھاتے ہیں، مرغ کھاتے ہیں، وہ کھاتے ہیں، اللہ کھلاتا ہے۔ ہماری زندگی آپ لوگ کیا جانے، ہم لوگ کیا کیا قربانیاں دے کر آتے ہیں۔ 8 سال 10 سال روکھا سوکھا، کبھی کھائے، کبھی بھوکے رہے، کبھی مار کھائے، کبھی وہ کرے، کبھی یہ سزا، تب جا کر کے یہاں آ کر کے بیٹھے ہیں، اور یہاں پر بھی سکون سے نہیں بیٹھتے، سمجھ گئے نا؟ تو میں آپ سے یہی عرض کر رہا ہوں، دین کا کوئی بھی مسئلہ ہو فوراً علماء کرام سے رجوع کریں، اپنے علاقوں میں، اپنے محلوں میں، اپنے مساجد میں کڑی نگاہ رکھیں کون نیا بندہ ہمارے ہاں آ رہا ہے۔ آج کل یہ جو شکیل بن حنیف کا جو فتنہ چل رہا ہے، وہ جو ٹارگٹ کر رہا ہے نا، وہ ہمارے دعوت اور تبلیغ کے ساتھیوں کو ٹارگٹ ہوتا ہے، جماعت میں جانے والے ساتھیوں کو ٹارگٹ کرتا ہے، کیونکہ اس نے جماعت میں وقت لگایا ہے پہلے،
باقاعدہ وہ جماعتوں میں نکلتا تھا، 40 دن، چلے مہینے، 4 مہینے جایا کرتا تھا. وہ آ کر کے ٹارگٹ بناتا ہے. مستورات پر کڑی نگاہ رکھنا کہ وہ اپنے موبائل میں کیا دیکھ رہی ہیں، کیا پڑھ رہی ہیں، رات میں اٹھ کر کیا پڑھ رہی ہیں، کیا وظیفہ کر رہی ہیں. ہمارے قرآن کے علاوہ اور کوئی قرآن نہیں ہے. یہ ہمارا عقیدہ، ہمارا اللہ ایک، ہمارے رسول ایک، اور ہمیں آخرت پر ہمیں یقین ہے. مریں گے، مر کر کے اٹھنا ہے، اللہ کے پاس میں جانا ہے، اور اپنے ایمان کا، اپنے اعمال کا وہاں پر اللہ کے پاس کھڑے ہو کر کے حساب دینا ہے. ذرے ذرے کا ہمیں حساب دینا ہے، ہر چیز کا حساب دینا ہے. اس کا ہمیں یقین ہونا. نوجوان نسل کی پوری فکر کرنا ہے، اپنے ایمان کو بچانا ہے، اپنے بچوں کے ایمان کو ہمیں بچانا ہے. میں یہاں پر جتنے بھی حضرات ہمارے علماء تشریف رکھتے ہیں، مولانا ضیاء اللہ صاحب ہیں اور ان کے رفقا کار، مولانا عبد الجبار صاحب ہیں، مولانا مظفر صاحب، مفتی مقبول صاحب اور دیگر جتنے بھی لوگ ہیں، ان سب سے یہی عرض کروں گا کہ صرف یہ ایک دن کا جلسہ نہیں مولانا، حضرات علماء کرام باقاعدہ مستقل اس پر ہمیں محنت کرنی ہے. حضرات علماء کرام سے بھی درخواست کروں گا، ائمہ کرام سے بھی، منتظمین مساجد سے بھی درخواست کروں گا، باقاعدہ اس کو جو ہے محنت کرنا ہے. گریجولی ہر جگہ اپنے مکاتب میں، مساجد میں مدرسہ چلتا ہے نا، وہاں پر صرف ایسا نہیں حضرت نورانی قاعدہ پڑھاؤ اور اردو کا قاعدہ پڑھے، قرآن کیا پڑھے، اس کے ساتھ ساتھ عقیدہ کیا سیکھے، دین کیا ہے، باقاعدہ یہ ذرا پوچھو. ورنہ بچوں کو صرف شام میں مکتب کو بھیجے، الف با تا سا پڑھائے اور ختم کر دیے، یہ والا معاملہ نہیں ہونا. دین، اسلام، عقائد یہ سمجھنا، اور اپنے گھروں کے اندر رہنے والی ماں بہنوں کو بھی سمجھانا. میں سمجھتا ہوں شاید یہاں بھی ہماری ماں بہنیں آئی ہوں گی، مستورات آئی ہوں گی. میں ماں بہنوں سے بھی درخواست کروں گا کہ دین کو سیکھیں. یہ اللہ کا حکم ہے، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اگر تم لوگ نہیں جانتے تو جاننے والوں سے معلوم کر کے دین کو سیکھو، قرآن کو سیکھو اور دین پر چلو. اللہ کی وحدانیت کو قبول کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو قبول کرو. میں ان اپنی چند گزارشات پر اپنی بات ختم کرتا ہوں. اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ یہاں جتنا ہمارا مجمع بیٹھا ہے، یہ تمام کی زندگیوں کو اللہ تعالیٰ بے انتہا قبول فرمائے. اور آج کے اس مجلس کو قائم کرنے میں جن علماء کرام نے اور جن بھائیوں نے، ہماری جمعیت علماء کے جن لوگوں نے اور اراکین نے جو محنتیں کی ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام کی محنتوں کو بے انتہا قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی زندگیوں میں خیر و عافیت، سلامتی اور برکتیں اللہ پاک نصیب فرمائے. اپنے ایمان پر، اپنے اسلام پر، اپنے مذہب پر، اپنے عقائد پر، صحیح عقائد پر، اپنے صحیح اعمال پر پختگی کے ساتھ قائم رہنے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاء اللہ باتیں تو ضروری سبھی آ گئی ہیں، چونکہ 9:15 کا وقت ہے، جماعت کھڑی ہونے کا وقت ہے، اس لیے 2-4 منٹ آگے بڑھا کر اپنی بات کو 9:30 ماشاء اللہ تھوڑا پہلے اجازت دے دیتے اور 5 منٹ بول لیتا، پیاسا ہی رہ گیا. مسجد والے بھی مجھے جانتے ہیں اچھی طریقے سے کہ آدھے گھنٹے میں بھی بول نہیں پاتا ہوں. چلیے ٹھیک ہے، میری طرف سے حضرت بول دیں گے. تحفظ ختم نبوت، اس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہم سب پڑھتے ہیں. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. تمام انبیاء علیہ السلام آئے، اپنی قوم کو، اپنی امتوں کو دعوت دی، اللہ کا پیغام سنایا اور دنیا سے رخصت ہو گئے. ان کی نبوت ایک وقت تک محدود تھی، علاقوں کے تک محدود تھی. حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت محدود نہیں ہے، نہ زمانے کے ساتھ محدود ہے، نہ مقام کے ساتھ محدود ہے. آپ کی نبوت وہاں تک ہے جہاں تک اللہ کی خدائی. اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین کہا، تو وہاں پر قرآن میں دوسری جگہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین کہا.
اور ایک جگہ ارشاد فرمایا میں تمام انسانوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا تھا۔ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ ہدایت دی، تمہارے زمانے میں آخری نبی آ جائیں تو ان پر ایمان لانا، ان کی مدد کرنا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی اپنی قوم کو یہ بتلاتے رہے کہ آخری نبی آئیں گے۔ جو کتابیں بدلی جا چکی ہیں، تورات ہو، زبور ہو، انجیل ہو یا اور دوسری کتابیں ہوں، اب تک ان بدلی ہوئی کتابوں میں بھی آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہے۔ اتنے بدل جانے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ محفوظ رکھا ہے۔ یہ یہودی اور عیسائی جو تورات اور انجیل پڑھتے پڑھاتے ہیں، ان باتوں کو چھپاتے ہیں۔ مدینہ منورہ کے ایک یہودی خاندان کا تذکرہ ہے کہ وہ باپ نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ میں یہ کتاب باندھ کر رکھ جا رہا ہوں، اس کو کھولنا مت۔ باپ مر گیا، یہودی بیٹا اس نے اس کتاب کو جو کھول کر دیکھا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا پورا تذکرہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ پچھلی کتابوں میں اتنا صاف اور واضح کیا ہے کہ آپ کے اندر وہ ساری علامتیں موجود ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ علامتیں دیکھ کر وہ ایمان لائے۔ جو ہندوستان میں ہندوؤں کی مذہبی کتابیں ہیں، ان کے اندر بھی نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ موجود ہے۔ ایک برہمن الہ آباد یونیورسٹی سے متعلق، اس نے اپنی کتابوں میں سے یہ کہ مسلمان جو اپنے نبی کو آخری نبی کہتے ہیں، کہیں اس کے اشارے اس کے تذکرے ہیں، تو ایک کتاب اس نے لکھی، بلکہ لکھی ہوئی کتاب کا ترجمہ کیا، اس کا نام کالکی اوتار ہے۔ آخری پیغام، آخری نبی، عظیم نبی، کس انداز سے تذکرہ ہے۔ ایک جگہ اس طریقے پر تذکرہ ہے کہ وہ ان کے باپ کا نام عبداللہ جو عربی میں ہے، اس کا ترجمہ سنسکرت میں، آمینہ والدہ کا نام تو اس کا ترجمہ سنسکرت میں۔ اسی طریقے سے سچے ہوں گے، امانت دار ہوں گے، یہ تذکرہ ہے۔ جس کو دشمنان اسلام قریش مکہ نے نبوت سے پہلے آپ کی سچائی اور امانت داری کو دیکھ کر صادق اور امین کا لقب دیا تھا، وہ انہیں کال کے اوتار جو کتاب ہے اس کے اندر ان سب کو واضح طریقے پر بیان کیا۔ اور وہ اپنے علاقے کا معزز خاندان کا فرد ہوگا، عرب کا مشہور اور معزز خاندان قریش، وہ ایک جزیرے کے اندر پیدا ہوگا۔ ملک عرب جزیرہ نما ہے، تین طرف سے پانی ہے، ایک طرف خشکی ہے۔ یہ ساری باتیں آج کے ان
ہندوؤں کی جو مذہبی کتابیں ہیں، یہ سب باتیں اس کے اندر محفوظ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ پچھلے تمام کتابوں کے اندر کیا، اور آخری نبی ہونے کا تذکرہ کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر سمجھایا کہ ایک عمارت بنی ہوئی ہے، اس کے اندر ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے، لوگ آتے ہیں، دیکھتے ہیں، محل کی تعریف کرتے ہیں، لیکن اس اینٹ کی جگہ جو خالی ہے اس کو دیکھ کر حیرت زدہ رہ جاتے ہیں کہ یہ اینٹ کی جگہ کیوں خالی چھوڑی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ آخری اینٹ میں ہی ہوں، قصر نبوت مکمل ہو گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اور نبوت کا جو محل تھا وہ مکمل ہو گیا۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ صاف الفاظ کے اندر اللہ تعالی نے کہا آپ خاتم النبیین ہیں، نبیوں کا سلسلہ آپ پر ختم ہے، لیکن اس کے باوجود لوگ جو ہے شر پسند نبوت کا دعویٰ کرتے رہے ہیں، جیسا کہ ابھی مولانا صلاح الدین صاحب نے تذکرہ کیا کہ مسیلمہ کذاب نے، اسود عنسی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی میں نبوت کا تذکرہ کر دیا۔ ان کے ساتھ میں کیا معاملہ کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی سرکوبی کے لیے فوج روانہ کی، صحابہ اکرام کو روانہ کیا، جاؤ اس سے مقابلہ کرو، کیا ان کے ساتھ میں سلوک کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا۔ ایمان پر ڈاکہ ڈالنے والے اس وقت سے لے کر آج تک برابر ڈاکہ ڈال رہے ہیں، وقتاً فوقتاً کوئی نہ کوئی نبوت کا دعویٰ لے کر اٹھ جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 100 جھوٹے نبی کا دعویٰ کرنے والے آئیں گے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ 30 نبوت کا دعویٰ کرنے والے، جھوٹا نبوت کا دعویٰ کرنے والے۔ حضرات محدثین نے ان روایتوں کے اندر تطبیق دی ہے کہ 100 جھوٹا نبوت کے دعویٰ کرنے والے وہ تو آئیں گے اور ان کا کوئی پیروکار بھی نہیں ہوگا، وہ فنا ہو جائیں گے، لیکن 30 ایسے ہوں گے کہ ان کے پیروکار بھی ہوں گے، ان کے فالوور ہوں گے، اور ان کو جو ہے نشو و نما ملے گا، ان کو ترقی ملے گی۔ تو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے سامنے کتنے جھوٹی نبوت کے دعویٰ کرنے والے ان کے فالوور ہیں۔ قادیہ غلام احمد قادیانی، اس کے بھی فالو کرنے والے، شکیل ابن حنیف اس کے بھی فالو کرنے والے، گوہر شاہی اس کے بھی فالو کرنے والے موجود ہیں۔ لگتا ایسا ہے کہ وہ 30 جن کے فالو کرنے والے دنیا میں ہوں گے، ان 30 میں یہ 3 بھی، اس کے علاوہ اور کتنے آئیں گے۔ اللہ تعالی ہماری سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ آمین آمین۔ ہم اور آپ یہاں شہروں میں رہتے ہیں، ہمیں بہت زیادہ ان سے سابقہ نہیں پڑتا، اور چھپ چھپ کر یہ اپنا کام کرتے رہتے ہیں۔ اور بڑے تعجب کی بات یہ ہے کہ مدرسہ مظاہر علوم سہارنپور چند گلیوں کے بعد معلوم ہوا کہ وہاں پر قادیانیت کے دعوت دینے والے، قادیانیت کا پرچار کرنے والے وہاں موجود۔ تو ایسے چھپ چھپ کر لوگوں کے ایمان کو ڈستے ہیں، ان کے ایمان کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن اس سے زیادہ بڑھ کر یہ کہ جہاں پر مسلمانوں کی تعداد کم ہے، وہاں پر اہل ایمان سے باہر سے آنے والے بہت کم، ان سے ملاقاتیں نہیں ہوتی، ماحول وہاں کا غیر، ایسے لوگوں کے اندر یہ لوگ گھستے ہیں، اور وہاں پر اگر مسجد ہے تو اس کے اندر جا کر بیٹھ جاتے ہیں، اور اگر مسجد نہیں ہے
تو تعلیم کے نام پر کسی گھر پہ بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں تنخواہ نہیں چاہیے، ہمیں تمہاری کوئی مدد نہیں چاہیے، ہم تمہارے بچوں کو پڑھائیں گے، اگر تمہارے گھر کی ضرورت ہو، تمہارے بیمار ہیں ان کا علاج کرائیں گے، تمہیں بچوں کو پڑھانے کے لیے فیس کی ضرورت ہے ہم فیس دیں گے، یعنی کہ ہر قسم کا تعاون کریں گے، تمہاری تنخواہ کچھ نہیں لیں گے، مسجد ہم بنائیں گے ہم اپنے خرچے سے۔ یہ آخر آیا کہاں سے؟ یہ سب قادیانیت کے تربیت یافتہ ہوتے ہیں، ایسے گاؤں علاقوں کے اندر جاتے ہیں اور ایمان والوں کے ایمان کو ڈاکہ ڈالتے ہیں۔ ہمیں اپنے ارد گرد کو دیکھتے رہنا چاہیے، جائزہ لیتے رہنا چاہیے۔ ضروری نہیں کہ شہر میں جتنے رہتے ہیں ان کا تعلق آس پاس گاؤں سے کہیں نہیں، ہمارے بہت سارے ایسے ہیں جن کا تعلق گاؤں سے ہے۔ اپنے اپنے گاؤں کا بھی جائزہ لیتے رہیں کہ کون آ رہا ہے، کیا عقیدے سکھا رہا ہے اور اس کا منشا کیا ہے۔ جب آنے والا مفت میں علاج کرائے گا، مفت میں ساری ضرورتیں پوری کرے گا، ہمارے بچوں کو بھی تعلیم دے گا، ہماری مسجدوں میں نماز بھی پڑھائے گا، تو آپ کو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ کوئی خطرے کی بات ہے۔ ہمارے کرناٹک کے آس پاس علاقوں کے اندر الحمدللہ جمعیت علماء عرصہ دراز سے کام کر رہے ہیں۔ ابھی قریب زمانے میں بلاری کے علاقے میں آس پاس گاؤں کے اندر قادیانیت کا بہت زور تھا، وہاں پر ہمارے جمعیت علماء ہند کے جنرل سیکرٹری مفتی سید معصوم ثاقب صاحب مدد ظلہ العالی، بڑی محنت کی انہوں نے، جو قادیانیت کے مبلغ تھے ان سے براہ راست بات چیت ہوئی، اور اللہ کا کرنا کہ وہ مبلغ جو قادیانیت کی تبلیغ کر رہے تھے اور بہت سو کو انہوں نے قادیانیت کے لیے قبول کرنے پر آمادہ کر لیا تھا اور بہت سارے قادیانی ہو گئے تھے، ان کو 3 مبلغین کو حضرت نے دعوت دی اور الحمدللہ قادیانیت سے تائب ہوئے، دوبارہ اسلام میں داخل ہوئے اور برسر عام مجمع کے اندر انہوں نے توبہ کی اور کہا کہ اب تک ہم جو اندھیرے میں تھے اور ہم نے جن کو قادیانیت کی دعوت دی اور ہماری وجہ سے ان کا ایمان خراب ہوا، ہم جا کر ان کو دوبارہ اسلام میں داخل کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو الحمدللہ برابر وہ قادیانی جو پہلے مبلغ تھے، قادیانی مبلغ تھے، انہوں نے دوبارہ اسلام قبول کر کے اسلام کا پرچار اور اسلام کی اشاعت کے لیے اپنی زندگی لگا لی۔ تو آس پاس گاؤں کے اندر ایسا ماحول ملتا ہے، تو ہم شہروں کے اندر رہتے ہیں تو ہمیں ان علاقوں کا بھی فکر کرنا چاہیے۔ آپ جس طریقے سے بھی کر سکتے ہو، جو اس کے لیے کام کر رہے ہیں آپ ان کا کیا تعاون کر سکتے ہیں، آپ اپنے علم کا کیسے استعمال کر سکتے ہیں، آپ اپنے مال کو اس راہ میں کیسے استعمال کر سکتے ہیں۔ اللہ نے کسی کو مالی صلاحیت دی ہے، کسی کو علمی صلاحیت دی ہے، کسی کو انتظامی صلاحیت دی ہے، تو اپنی ساری صلاحیتوں کو بروئے کار لائیں اور ہر ایک کے ایمان کو بچائیں۔ تو بس یہی درخواست ہے کہ اپنے ایمان کو بھی بچائیں اور ہمارے دیگر مسلمان بھائی جو ادھر ادھر پھیلے ہوئے ہیں ان کے ایمان کے بچانے کی بھی فکر کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آج کے اس جلسے کو کامیاب فرمائے اور جو نصیحت کی باتیں کی گئی ہیں اللہ تعالی ان سب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ میرے بھائی، بات تو ہمارے علماء کرام کی ہوگی انشاءاللہ، اور مولانا مظفر صاحب اب میرے سے پہلے بات کر رہے تھے مولانا سنتوں پر آپ حضرات کو
صحابہ کی زندگی کو سامنے رکھ رہے تھے۔ دیکھیے، ہمیں جیسا مولانا نے کہا کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے طریقے پر ہماری زندگی اور ہمارے آل اولاد کی زندگی ہو جائے تو پھر یہ فتنے خود بخود ختم ہو جائیں۔ لیکن چونکہ ہم اللہ کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے دور ہیں، یہ بار بار مجلسیں اسی لیے قائم کی جاتی ہیں کہ تاکہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوں۔ دنیا کی زندگی میں جب سے اللہ نے دنیا بنائی ہے، ہر زمانے میں اللہ نے نبیوں کو بھیجا۔ ان کی اپنی امت ہوتی تھی، ان کے جانے کے بعد ایک زمانہ گزرتا تھا، پھر بے دینی آتی تھی، اللہ پھر نبیوں کو بھیجتے تھے۔ ایک کے بعد ایک آتے رہے، لیکن تمام نبیوں کے بعد ہمارے اور آپ کے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ سب سے آخر میں آئے، آپ پر نبوت کا دروازہ بند ہو گیا۔ قیامت تک کیا اس کے بعد کوئی نبی دنیا میں آئے گا بھائی؟ اسے کیا کہتے ہیں؟ عقیدہ ایمان۔ کیا کہتے ہیں بھائی؟ عقیدہ ختم نبوت، یعنی ہمیں اس بات کو اپنے دلوں کے اندر زندگیوں میں بسانا ہے اور اس یقین کو اپنے دل میں اتار لینا ہے کہ اللہ کے نبی آخری پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا۔ اچھا، یہ عقیدے سے اگر آدمی بھائی اللہ کو تو مان رہا ہے، اللہ پر ایمان لا رہا ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک بھی ایمان لا رہا ہے، تمام فرشتوں پر لا رہا ہے، ایمان لا رہا ہے، کتابوں پر لا رہا ہے، صرف اتنا تو کرنا ہے کہ بھائی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک اور بھی نبی آیا ہے، اس سے کیا ہو جائے گا؟ یہ عقیدے کی تھوڑی سی اگر آدمی میں غلطی ہو جاتی ہے اور وہ اس کا عقیدہ بدلتا ہے تو وہ کافر سے بھی نیچے جہنم کی اس تہہ میں ڈال دیا جاتا ہے جہاں زندیقوں کو، زندیق جسے کہتے ہیں، وہ کفر سے بھی نیچے ہوئے۔ ہم کہتے ہیں نا کہ کافر بہت بڑا گنہگار ہے، وہ بہت بڑا، اللہ اکبر فرماتے ہیں کہ کافر سے بھی نیچے گرنے والی چیز وہ زندیق ہے۔ وہ زندیق وہی ہے جو اللہ کے نبی آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی اگر کسی کو نبی مانے وہ زندیق ہوتا ہے، وہ کفر سے بھی گرا ہوا عمل ہوتا ہے۔ ہم اس عقیدے کو سمجھیں کہ تحفظ ختم نبوت کیا ہے، کیوں علماء بار بار کہہ رہے ہیں کہ بھئی کیا ہے کیا ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آدمی سب کچھ کر رہا ہے، صدقہ دے رہا ہے، خیرات کر رہا ہے، زکوٰۃ ادا کر رہا ہے، حج کر رہا ہے، سارے عمل کر رہا ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سنتوں پر بھی عمل کر رہا ہے، لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور بھی نبی ہے تو اس کا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے، وہ سیدھے جہنم کی ان تہوں اندر ڈال دیا جائے گا جو کافروں سے بھی نیچے سطح پر ہو، کوئی عمل قبول نہیں ہوگا۔
اسی لیے فرماتے کہ بال سے باریک یقین کا تعلق بال سے باریک ہے، یاد رکھیے. اور ہر کام آپ صدقے کے وقت، یعنی مسجد سے نکلے کوئی فقیر بیٹھا ہے صدقہ دے دیا، رمضان آیا زکوٰۃ کا وقت ہے زکوٰۃ دے دیا، مالدار ہے حج چلا گیا، سال میں ایک مرتبہ وقت سیزن آتا ہے، زندگی میں ایک مرتبہ مالدار پر فرض ہے، وہ چلا گیا، ہو گیا، بات ختم ہو گئی. لیکن عقیدہ ایمان ہر لمحہ تمہیں فکر کرنی پڑے گی کہ میرا ایمان اللہ پر ہے کہ نہیں ہے، میرا ایمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغمبر یعنی آخری نبی ہونے پر ہے کہ نہیں ہے. یہ ہمارا ایمان تبھی مکمل ہوگا کہ ہم 24 گھنٹے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے ہم اور ہماری اولاد اللہ پر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر مضبوطی کے ساتھ اور مکمل ایمان لاتی ہے کہ رکھتی ہے کہ نہیں رکھتی. بات سمجھ میں آئی بھائی؟ عقیدہ ختم نبوت کیا ہے؟ یہی کہ بھائی ذرا برابر بھی سب کچھ کرنے کے بعد ذرا آپ لائن سے ذرا بال برابر نہیں، بھی انہیں بھی کون کی دعویٰ کر رہا ہے نا. جو آدمی ہمارے بیت الخلاء کے جھاڑو مارنے کے قابل نہ ہو، وہ آدمی اگر آپ کے ایمان پر حملہ کر رہا ہے اور یہ دعویٰ کر رہا ہے تو یہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے. اس کے وہ تو راستوں پر بہت سارے کتے گھومتے رہتے ہیں، وہ کتوں کا کیا ہے، لیکن ہمیں اپنے ایمان کی اپنی ہی فکر کرنی ہے. فرمایا کہ قیامت کے قریب فتنے آئیں گے، اور فتنے آئے اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ آپ ان فتنوں سے بچیں. بعض ساتھی ہمارے یہ کہتے ہیں کہ بھائی فتنہ جو ہے، جو اللہ کے نبی نے کہا وہ ہو کر رہے گا، خدا کی قسم ضرور ہوگا، چاہے ہمارا ایمان ماننے والے ہو نہ ماننے والے ہو. ایمان والے مانتے ہیں اور غیر نہیں مانتے، لیکن وہ بات اللہ کے نبی کی ہو کر رہے گی جو آپ نے فرمائی. لیکن کیوں آپ نے فرمایا؟ اسی لیے کہ امت ان چیزوں سے بچے، امت اپنے ایمان کی حفاظت کر دے، ان چیزوں سے بچتا رہے. جیسا کہتے ہیں نا کہ کسی آدمی کو راستہ جانا ہے، ہم اس کو پوچھتے ہیں کہ بھائی کون سا راستہ اچھا ہے. اب رائے چوٹی جاتے جاتے ہم لوگ کڑپا گئے، پوچھے کہ بھائی یہ چنتا مانی والا راستہ اچھا ہے کہ ادھر والا راستہ اچھا ہے. جانا تو منزل ہے، دونوں راستے ہیں، لیکن اچھے والے راستے پر ہم لوگ کیسے فکر کرتے ہیں. تو میرے بھائیوں، ہم سب اپنے ایمان اپنے عقیدے کی فکر کریں کہ اگر ہمارا ایمان مضبوط ہے اور سیدھے راستے پر ہم چل رہے ہیں، ہماری نسلیں اگر سیدھے راستے پر ہیں، تب تو الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں. اور اگر ہمارا ایمان ذرا برابر ادھر ادھر ہو رہا ہے، ہمیں اپنے ایمان کو صحیح رخ پر ڈالنا چاہیے. اسی لیے بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ بھائی تمہیں اپنے ایمان کی فکر 24 گھنٹے موت تک کرنی ہے. کریں گے انشاءاللہ. تو کوئی آدمی اگر ٹوپی داڑھی پہن کر گٹا بھی ہو، 5 وقت کی نماز اور تہجد گزار ہو، اور جو نماز میں مسجد میں نظر آ رہا ہو کہ بھائی باہر بہت اس سے بڑا تقوی والا کوئی نہیں، تو کیا وہ آدمی، نیا آدمی جو محلے میں آیا ہے، وہ آپ سے یہ کہہ دے کہ بھائی ہمارے یہاں ایک اور نبی بھی آئے ہیں؟ کیونکہ یہ لوگ آپ کو کفر کی حالت میں نہیں ملیں گے، یہ اسلام، مسلمان، داڑھی اور تقوی پرہیزگار اور نمازی بن کر آپ کو ملیں گے. وہ مسجدوں میں آئیں گے، وہ کہیں گے کہ بھئی شکیل بن حنیف ایک نام کا آدمی ہے، وہ اس وقت کے نبی کا دعویٰ کرتا ہے. تو آپ اس کے داڑھی اور جھبے کے دھوکے میں نہ آئیے. یہ آپ کی پہلی صف میں نماز اگر وہ پڑھ رہا ہو تو اس کے تقوی کو نہ دیکھیے، یہ تو آپ کے ایمان کو تباہ برباد کرنے کے لیے آیا ہے. یہ فتنے اس طرح چل رہے ہیں.
جمعیت علماء یہ چاہتی ہے کہ ہر محلے میں ایک نوجوان ایسی جماعت ہو جو یہ نگرانی کرے کہ ہمارے اس محلے میں نئے مکان کون لے رہا ہے، یعنی کرائے پر کون آیا ہے تو مسجد آ رہا ہے تو کیا کر رہا ہے، کس سے مل رہا ہے، کس سے کیا بات چلا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ وہ لوگ ہیں جو تمہارے اندر تمہاری ہی طرح بن کر آ رہے ہیں، تمہاری طرح ٹوپی، تمہاری طرح داڑھی اور بہت بڑا تقویٰ پرہیزگار بن کے آ رہا ہے۔ ایک آدمی ہے کہ دشمن سامنے بول کے آ رہا ہے کہ میں تمہارا دشمن ہوں، ایک یہ ہے کہ تمہارے دوست اور تمہارا اپنا بن کر آ رہا ہے اور تمہارے ایمان کو تباہ کر رہا ہے۔ تو اس واسطے میرے بھائیوں، ہمیں عقیدہ ختم نبوت کی بات کو علماء سے سمجھنا اور اپنی اولاد اور اپنے سارے امت کے ماننے والے ایمان والوں کے گھروں تک اس کو پہنچانا اور چوکنا رہنا ہے کہ یہ فتنے کہیں ہمارے محلوں میں، ہمارے پڑوس میں تو نہیں، ہمارے ملنے جھلنے والوں میں تو نہیں، سب کے ساتھ ہم دیکھتے رہے کہ بھئی یہ فتنہ کہاں ہے۔ تو اس لیے جمعیت علماء بار بار یہ پروگرام کرتی ہے کہ ہم ان فتنوں کو امت کے سامنے رکھیں کہ ان فتنوں سے آپ بچیں، اس سے آپ کا ایمان خراب ہوگا، اور ایمان خراب ہوگا تو نہ دنیا بنے گی نہ آخرت بنے گی۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ما كان محمد على أحد من رجالكم ولكن رسول الله خاتم النبيين۔ اسٹیج پہ تشریف فرما ہندوستان کے فعال متحرک جمعیت علماء، جن کو پوری دنیا کے بچے جانتے ہیں، کرناٹک کے صدر حضرت مولانا عبدالرحیم صاحب محمد فیض، وبعدہ فعال متحرک جو آباء و اجداد کے اعتبار سے جمعیت کے لیے قربانی دینے والی شخصیات، اس خاندان کے ایک چشم و چراغ جناب الحاج محب اللہ امین خان صاحب، جنرل سیکریٹری جمعیت علماء کرناٹک، اور ایک ایسے باوقار شخصیت، میں سمجھتا ہوں کہ مڈہلی سے لے کر یہ کون سا محلہ ہے، بیر سندرا، وجے نگر، وائٹ فیلڈ کے بہت ہی منظم، مصدق، محقق شخصیت، جن کی خدمات کے وسیلے سے یہ پروگرام آپ کے سامنے ہے، اور بنگلور کے ممتاز صدر جناب مولانا صلاح الدین صاحب احمد فیض العالیہ، پھر یہاں کے ذمہ دار حضرت مولانا جو استقبالیہ انہوں نے پڑھا مولانا ضیاء اللہ صاحب، اور ہمیں فون پہ بات ہوئی تھی، شاید وہ بھی مولانا ہوں گے، اسماعیل صاحب، اور آپ حاضرین مسجد، آپ تمام کے خدمات میں ہدیہ تشکر کا بہترین گلدستہ پیش کرتا ہوں۔ آپ نے دیکھا کہ حضرت مولانا ضیاء اللہ صاحب یہ کہتے رہے کہ بھائی یہاں کے جو مساجد اور اراکین، جتنے اراکین حضرات موجود ہیں، ان سے ہم نے اجازت طلب کی، 15 منٹ اور بڑھا دیے اور اعلان کیا کہ 9:15 بجے جماعت ہے۔ میں یہ کہتا ہوں میرے بھائی اراکین حضرات، اللہ آپ کو یہاں بھی اراکین بنائے، مرنے کے بعد بھی آپ کو رکن بنائے اللہ تعالی، لیکن 15 منٹ کی مخالفت کیوں ہے؟ 9:30 بجے بھی کر سکتے ہیں، اس لیے کہ جمعیت علماء کے اتنے بڑے بڑے اکابر آپ کے ہاں موجود ہے، اگر جمعیت کے پلیٹ فارم سے دعوت نہ ہوتی تو کوئی بھی یہاں نہیں آتے۔ اگر انفرادی طریقہ سے جمعیت علماء کے علماء کو بلائیں گے تو اتنے آسان نہیں کہ آپ کی دعوت کو قبول کریں، اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی۔ قربان جائیے اس جمعیت کے علماء جو بیچارے گاہے بگاہے شہر در شہر جو ہے یہ پروگرام کراتے رہتے ہیں۔ بہرحال عنوان بہت عمدہ ہے، اتنا عمدہ ہے کہ اس سے پہلے ایک قاری شمیم صاحب جو ہے نعت شریف اور نظم وغیرہ پڑھ رہے تھے، وہ بھی شمیم ہے اور میرا نام بھی شمیم سالک ہے۔
تو میں نے ہمارے احسان بھائی سے کہا کہ دیکھو تمہارا نام کا آدمی جو ہے وہ نعت شریف اور نظم پڑھ رہے ہیں، تو میں نے کہا کہ شمیم نام کے جو شخصیات ہوتے وہ تاریخی اعتبار سے انقلابی ہوتا ہے، جیسے مدرسہ کے سہولیتیا اس کے محتمل بھی شمیم صاحب تھے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ پورے ہندوستان میں مولانا آزاد اوپن یونیورسٹی کے جو فاؤنڈر تھے وہ بھی شمیم جے راج پوری تھے وغیرہ۔ تو بہرحال یہ ایک مطلب مزاحیہ طور پہ جو ہمارے احسان بھائی سے سرگوشی ہو رہی تھی کہ شمیم کے نام کے لوگ ہیں، اگرچہ ہمارے محب اللہ بھائی کچھ اس پہ اعتراض کریں گے بعد میں، لیکن شخصیات جو ہے محقق ہوتے ہیں بہرحال۔ اب دیکھیے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جن کے صدقے میں یہ کائنات بنائی گئی ہے، اگر پھلوں میں مٹھاس ہے تو حضور کا صدقہ ہے، اگر پھولوں میں خوشبو ہے تو حضور کا صدقہ ہے، اگر آسمان پہ تارے نظر آ رہے ہیں وہ بھی حضور کا صدقہ ہے، سورج میں چمک ہے تو وہ بھی حضور کا صدقہ ہے، چاند میں روشنی ہے وہ بھی حضور کا صدقہ ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، دنیا میں اگر پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنا مقصود نہیں ہوتا تو یہ چاند ستارے ہم آپ شجر و حجر دریا سب کچھ نظر نہیں آتا۔ آج جو بھی نظر دنیا کے اندر جو چیزیں نظر آتی ہے تمام مخلوقات یہ حضور کا صدقہ ہے۔ اب رہی بات کچھ باطل، آپ جانتے ہیں جب حضور صلی اللہ علیہ، دیکھیے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ قادیانی آ گیا، شکیلیت ہے، گوہر شاہی ہے، پتہ نہیں کتنے نالے کے کیڑے باطل انداز میں نبوت کا دعویٰ کرنے والا اتنے کمینے ہیں کہ پیخانے سے بھی زیادہ ان کی حیثیت نہیں ہے۔ ارے آپ تو اب کی بات بول رہے ہیں کہ شکیل آ گیا ہے، شکیل بن حنیف آ گیا ہے، گوہر شاہ کی تبلیغ ہو رہی ہے، قادیانی وہاں جا رہے ہیں۔ محترم حضرات، آپ جانتے ہو علماء بیٹھے ہیں ادھر بھی اور ادھر بھی علماء بیٹھے ہیں۔ لکل ساقط لاقط، عربی میں ایک جملہ بولا جاتا ہے کہ ہر گری ہوئی چیز کو کوئی نہ کوئی، کیا صدر صاحب، اٹھانے والا ہوتا ہے۔ آج آپ بھی ایک نقلی روپیہ ڈال دو تو وہ یہ نہیں سمجھے گا کہ نقلی روپیہ چھوڑ دو روڈ پہ، وہ بھی اٹھا لے گا اور سمجھے گا یہ شاید روپیہ ہوگا۔ لکل ساقط لاقط، ہر گری ہوئی چیز کو کوئی نہ کوئی اٹھانے والا ہوتا ہے۔ آپ بتائیے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب زندہ تھے تو کیا اس وقت نبوت کا دعویٰ کرنے والا عبداللہ ابن سرور وغیرہ نہیں آیا تھا کیا مولانا؟ اس وقت بھی آیا۔ خلافت راستہ کے دور میں بھی خاتم النبیین کو جھوٹا دعوے دار پیدا ہوا ہر زمانے میں، لیکن اسلام کہتا ہے پیارے حبیب دنیا کی تمام چیزیں جھوٹی ہو سکتی ہے، صادق و مصدوق پیارے حبیب صلی اللہ، زور سے بولیے، صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جھوٹی نہیں سکتی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کفر چاہو یا نہیں چاہو، باطل چاہو یا نہیں چاہو، ایک دن ایسا ہوگا کہ تمہارے گھروں کے اندر، تمہارے خاندانوں کے اندر، تمہارے ملکوں کے اندر، تمہاری تہذیب کے اندر، تمہارے کنٹریز کے اندر، تمہارے اولادوں کے اندر، تمہارے ہر شعبے کے اندر اسلام پھیل کے رہے گا، اسلام پھیل کے رہے گا۔ یہ شکیل بن حنیف آنے سے کہا ٹمٹماتا ہوا، بتائیں ٹمٹماتا ہوا چراغ سورج تو تھوک پھینکے گا۔ ان کو خود ہی سمجھ میں آ رہا ہوگا ان کے ماننے والے کو کہ ہم کتنا باطل ہیں، لیکن ختم نبوت ہمارے اکابرین خصوصاً جمعیت اور علماء جس کے پلیٹ فارم کے تلے یہ جو بارونق پروگرام ہو رہا ہے، ہمیشہ جمعیت علماء جو ہیں ہر باطلوں کو ٹکر کے لیے موجودہ دور ہو یا ماضی دیکھیں یا آنے والے دور ہو، انشاءاللہ ہر باطلوں کے ٹکر کے لیے سینہ سپر ہو کر حق ظاہر کر کر ہی چکتے ہیں انشاءاللہ۔ میں کوئی زیادہ بات نہیں کروں گا اسی ختم نبوت پہ کہ دیکھیے کس طرح، بس ٹائم نہیں ہے، ٹائم کی شکایت ہو رہی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ میں 2 منٹ 5 منٹ سے بیٹھوں۔ ایک ڈرامہ ہوا پڑوسی ملک میں، آپ سمجھ جائیے پڑوسی ملک کون سا ہے۔
اہل حق نے یہ ڈرامہ کروایا. شادی کا موقع تھا تو پہلے آپ جانتے ہوں گے یہاں بھی ہر جگہ بھی جو جب شادی ہوتے تو خوشی کے موقع پہ کیا کرتے, کوئی قوالی وغیرہ یا کچھ ناچ گانے وغیرہ بھی کر لیتے تھے وغیرہ وغیرہ. تو ایک شادی کے موقع پہ جو ہے ایک ڈرامہ علماء حق نے سجایا تھا. کیا کیسا ڈرامہ تھا, بہت آپ کو مزہ آ جائے گا میرے خیال سے. یہ میں نے مکتوبات میں پڑھا ہے, تاریخی بات ہے اور محقق بھی ہے کہ ڈرامہ میں کیا کیا ایک بڑا اسٹیج لگایا گیا اور سب سے پہلے اس اسٹیج پہ جو عرش الہی قائم کیا گیا. ایک ہی بڑا اسٹیج تھا تو عرش الہی بڑی کرسی تھے, اس پہ اللہ تعالیٰ آ کے بیٹھ گئے. اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام کھڑے ہو گئے اللہ تعالیٰ کے بازو. اس کے بعد آدم علیہ السلام سے لے کر پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے انبیاء آئے تھے, میں خاص میں بتا رہا ہوں, ٹائم نہیں ہے مفصل بات بتاؤں تو آدم علیہ السلام سے لے کر جو ہے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے تک وہ پورے انبیاء جو ہے, یہ آدم علیہ السلام, یہ شیس علیہ السلام, یہ نوح علیہ السلام, یہ موسیٰ علیہ السلام, یہ عیسیٰ علیہ السلام, آخر میں جو بہترین اسٹیج سجایا گیا تھا اس پہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں آپ کو اعزاز میں بتا رہا ہوں کہ وہ آپ بھی تشریف فرما ہوں گے. یہ ڈرامہ کی بات کر رہا ہوں, یہ نہیں کہیں گے کہ بھائی وہ ڈرامہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے اسٹیج پہ آ کر جبرائیل سے پوچھتے ہیں کہ اے جبرائیل یہ کون ہے؟ تو کہتا ہے یا باری تعالیٰ یہ آدم علیہ السلام ہے. اچھا تو دیکھو نبیوں کو فہرست میں ان کا نام ہے. تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا یا باری تعالیٰ یہ آپ کے برگزیدہ انسان کے سب سے اول انسان جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا فرشتوں کو سجدہ کرو, شیطان نے انکار کر دیا, نبی ہے. پھر اس کے بعد جو ہے نوح علیہ السلام کے پاس, آپ کون ہیں؟ نوح علیہ السلام. اے آدم دیکھو یہ نوح علیہ السلام کا وہ نبی کو فرشت میں نام ہے. ہاں یا باری تعالیٰ یہ نوح علیہ السلام ہے. اسی طرح مختصر کر رہا ہوں, موسیٰ علیہ السلام بھی بیٹھے ہوئے تھے. تو اللہ نے کہا کہ آپ کون ہو؟ اے اللہ میں موسیٰ کلیم اللہ ہوں, آپ سے بات نہیں کیا تھا کوئی طور پہ. اے آدم دیکھو نبیوں کے فہرست میں ان کا نام ہے. تو کہا یا باری تعالیٰ واقعی یہ نبی ہے, ہم توریت ان کے پاس لے کر آئے تھے. پھر اس کے بعد جو ہے عیسیٰ علیہ السلام, ان کے بارے میں باری تعالیٰ نے کہا تم کون ہو؟ میں عیسیٰ علیہ السلام ہوں, بغیر باپ کو اللہ تعالیٰ اپنے قدرت کاملہ کے ذریعے دنیا میں بھیجا. تو اے جبریل دیکھو اس کے فہرست میں ان کا نام ہے. تو ہاں جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ ان کا بھی نام ہے. اخیر میں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو مسند ممتاز بنایا گیا تھا, آپ کون ہیں؟ میں خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ڈرامہ کی بات کر رہا ہوں. تو کہا کہ اے جبرائیل بتاؤ آپ خاتم النبیین ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یا باری تعالیٰ میں نے کلام پاک ہی ان کے پاس لے کر آیا کرتا تھا, یہ آپ کے آخری باوقار نبیوں کے سردار سرور کون ہیں؟ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, اور یہی آخری نبی ہے. اور ان کا لسٹ میں دیکھیے آخری نبی میں نام بھی ہے. یہ اب آخری نبی تک تو آ گئے نا, پھر اسی وقت ایک اور نبی جو ہے نمودار ہو گیا اسٹیج پہ. کہتا نہیں یا باری تعالیٰ میں بھی نبی ہوں اور میں ہوں آخری نبی, میرا نام غلام محمد قادیانی ہے. دیکھیے ڈرامہ ہے اس لیے میں بتا رہا ہوں. تو اسی اسٹیج پہ جو ہے غلام محمد قادیانی اٹھ کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا یا اللہ تعالیٰ میں آخری نبی ہوں, میرا نام غلام محمد قادیانی ہے. کہا رہے آخری نبی تو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پہ ختم ہو گیا. اے جبرائیل دیکھو نبیوں کو فہرست میں اس کا نام ہے غلام محمد قادیانی. تو جبرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا اے اللہ یہ کذاب جھوٹا ہے, نبیوں کو فہرست میں اس کا نام ہی نہیں ہے, پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے. تو پھر وہ غلام محمد قادیانی نے جبرائیل سے بحث کرنا شروع کر دیا, نہیں میرا نام ہے, تم نے کاٹ دیا, تم نے نہیں لکھا, ایسا ویسا, میں بھی نبی ہوں وغیرہ وغیرہ. اللہ تعالیٰ نے کہا یہ مردود کذاب ہے, اس کو جہنم میں داخل کرو.
जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा कि बहुत बड़ा दज्जाल कज़्ज़ाब है, ये नबी है ही नहीं। उतने में इब्लीस के शक्ल में इब्लीस ज़ाहिर हो गया, कहने लगा या अल्लाह ताला ये आपके नबी नहीं है, मैं शैतान हूँ, मेरा नबी है। बताएं, तो आप ये बताइए इस्लाम की जो इफादियत है, अफाकियत है, और इस्लाम इतना अच्छा मज़हब है कि दुनिया के पूरी दुनिया में इसके मुकाबले में कोई तहजीब, कोई भी मज़हब नहीं। अब ये नाले के कीड़े, कमीने, सस्ती शोहरत के लिए, पेट के लिए, दज्जाल, कज़्ज़ाब, झूठा, मक्कार अगर कह दे तो क्या वो नबी हो जाएगा? अभी देखिए आप हरियाणा के अंदर एक जमात वाला था, मामूली आदमी, और वो कहता मैं खातिमुन नबी हूँ। ये ऐसा है जैसा कि आपने देखा होगा जब कलाम पाक का उलमा बैठे हैं, कलाम पाक का जब नुज़ूल हो रहा था तो शायर लोग कह रहे थे अरे ऐसे कलाम पाक तो मैं भी लिख दूँगा, इतना सूरा मैं भी लिख दूँगा। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में इन्ना आतैना कल कौसर फसल रब्बिक वनहर इन्ना शानियक हुवल अब्तर काबा के सामने लिख दिए, फातू बेसूरत मिस्री वदअ शुहदाअकुम मिन दुनिल्लाह, कलाम पाक में है। एक आयत भी कलाम पाक के मुकाबला में जो है दुनिया की कोई तहजीब नहीं ला सकती। जैसे जर्मन में आपको एक बात बताता हूँ कि बड़े बड़े ओदबा शोरा जो अरबी के स्कॉलर थे, थिंक टैंक थे वो लोग, और कहने लगे कि मैं भी एक सूरा के बराबर जो है मैं लेके आऊँगा। तो उस वक्त एक आलिम ने कहा कि एक बात बताओ, जहन्नम वसी है, यानी जहन्नम की चौड़ाई बहुत ज़्यादा है, उसका तुम ट्रांसलेट करो। तो कोई गैर मुस्लिम अरबी दां, अरबी शायर ने अन्नारो वसीयतुन, कोई कहा अन्नारो फसीहतुन, किसने कहा अन्नारो कसीरतुन, तो वो लोग ही हंसने लगे। फिर आलिम ने कहा, आलिम दीन कुरान के जानने वाले ने कहा जहन्नम वसी है, उसके ट्रांसलेट अल्लाह ताला ने कलाम पाक में क्या किया है, यौम नक़ूलु ले जहन्नम हलीम तलाते व तक़ूलु हल मिन मज़ीद। जिस दिन अल्लाह ताला कहेंगे जहन्नम से, ए जहन्नम तेरा पेट भर गया, तो जहन्नम क्या कहते कि नहीं मुझे और चाहिए। तो कलाम पाक इन्ना आतैना जब लिखा गया था तो उसमें कुछ शायर लोग क्या लिख कर लाया था मालूम है, अल्फील व मलफील, हाथी हाथी होता है, खुलतुमिन तवील, उनका पिछला हिस्सा बहुत बड़ा होता है, वो उजनहु कसीर, उनके ये अब इस तरह लटका दिया कि उनके जो साथी लोग आए थे ना वो खुद ही हंसना शुरू कर दिया उस पर। तो मुकाबला क्या करेगा, खुद उतार के भाग गया। तो आपके इस्लाम की जो शफाफियत है, आपका मज़हब जो हक़ है, आप जो प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, अगरचे हम गए गुज़रे ज़रूर हैं, लेकिन हमारे इस्लाम, ईमान और मज़हब, अक़ीदा पे भी इंशाअल्लाह हमला होगा तो इंशाअल्लाह तन मन धन जानो माल से हम मुकाबला करेंगे। करेंगे नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। अरे शकील आए, हनीफ आए, कौन कौन आए, कोई कुत्ता भी नहीं पूछेगा। 4-5 आदमी पागल किस्म के, दीवाने किस्म को उसको मान ले। मैंने क्या कहा आपसे, लेकुल्ले साक़ितुन लाक़ितुन, हर गिरी हुई चीज़ को जो है कोई ना कोई उठाने वाला है। आप फेंक दीजिए, एक अंडा जो है तावीज़ डालकर फेंक देगा, अंडा नहीं फूटे तो कोई भी उठा लेगा, उठाएगा नहीं उठाएगा। तो हर गिरी हुई चीज़ को कोई ना, आज कोई आदमी जाली पी रहा जाए, अरे बहुत अल्लाह वाले हैं, चिल्ला कसी कर को आँखों है, रात में बिल्कुल नमाज पढ़ती और पता नहीं कौन सी नमाज पढ़ती, फरिश्ते डायरेक्ट उनको नज़र आती। 10 आदमी में 2 आदमी ज़रूर उनको मानेंगे। तो गिरी हुई चीज़ को लोग उठाने वाले होते हैं। इंशाअल्लाह याद रखिए, ऐसे बातिल जितने भी झूठा कज़्ज़ाब नबूवत का दावेदार आ जाए, हम कलमा के मजबूत, हमारे भाई इतने मजबूत है कि इंशाअल्लाह इन चीज़ों को आगे नहीं बढ़ने देंगे। अगर आपके मोहल्ला के अंदर, हल्का के अंदर भी शुबह हो तो बाकायदा उसको पीछे कीजिए और तहे तक पहुँचाइए, और पहले तो हिदायत के लिए दुआ कीजिए, नसीहत न कीजिए, अगर न हो तो फिर क़ानून के हवाले कीजिए।